خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، اینی مرفی پال کی دی ایکسٹینڈڈ مائنڈ، دا پاور آف تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا برین۔ جی، اور اس کا عنوان ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک ایسی نصیحت کو چیلنج کرتا ہے جو ہم سب نے بچپن سے سنی ہے۔ کون سی والی؟ اپنا دماغ استعمال کرو۔ وہی۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ہو اگر یہ نصیحت ہی تھوڑی غلط ہو؟ کیا ہو اگر ہم اپنے دماغ پر کچھ زیادہ ہی انحصار کر رہے ہیں؟ جی، اور کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ اصل ذہانت صرف کھوپڑی کے اندر ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر چیز ہے۔ وسیع تر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ذہانت میں ہمارے جسم کے احساسات، ہماری حرکتیں، ہمارے ارد گرد کی جگہیں، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کے ذہن بھی شامل ہیں۔ یہ ان سب کو اسکلفلی استعمال کرنے کا نام ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ دماغ کی اپنی کچھ حدود ہیں، بالکل ہیں۔ اس کی توجہ دینے کی صلاحیت، چیزیں یاد رکھنے کی، کسی مشکل کام پر ڈٹے رہنے کی، یہ سب محدود ہیں۔ اور آج کی دنیا کو دیکھیں، معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز، ای میلز، خبریں۔ یہ ہمارے حیاتیاتی دماغ کی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی فرق کو پورا کرنے کے لیے دماغ پر مزید زور ڈالتے ہیں۔ زیادہ محنت کرو، زیادہ فوکس کرو۔ بالکل، جو کہ کتاب کے مطابق ایک غلط حکمت عملی ہے۔ ہوشیار اقدام دماغ پر مزید بوجھ ڈالنا نہیں، بلکہ اس سے باہر نکل کر سوچنا سیکھنا ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ اچھا، ذہن کو سمجھنے کے لیے ہماری ثقافت میں دو استعارے بہت گہرے ہیں، ہے نا؟ پہلا ہے دماغ بطور کمپیوٹر۔ جی، یہ بہت مشہور ہے۔ اس کی جڑیں 1946 میں ہیں، جب ENIAC نامی پہلا الیکٹرونک کمپیوٹر دنیا کے سامنے آیا۔ اوہ، ENIAC۔ جی، یہ ایک بہت بڑی مشین تھی، تقریباً 30 ٹن وزنی، اور اسے الیکٹرونک دماغ کہا گیا۔ 30 ٹن؟ ہاں، اور جلد ہی یہ تشبیہ الٹ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ اور اس ENIAC والی کہانی میں ایک بڑی مزیدار تفصیل بھی ہے۔ اچھا؟ جب اسے پہلی بار عوام کے سامنے لایا گیا تو اس کے موجد پریسپر ایکٹ کو لگا کہ مشین پر لگی چھوٹی چھوٹی نیون لائٹس اتنی متاثر کن نہیں لگ رہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پنگ پونگ بالز کو آدھا کاٹ کر ان لائٹس پر چپکا دیا تاکہ وہ زیادہ بڑی اور روشن نظر آئیں۔ کمال ہے، یعنی جدید کمپیوٹر سائنس کا آغاز تھوڑے سے سٹیج کرافٹ سے ہوا۔ بالکل، لیکن اس ایک استارے نے ہماری سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا، ہے نا؟ بہت گہرا۔ اس نے یہ تاثر دیا کہ دماغ ایک خود مختار، کھوپڑی میں بند مشین ہے، جس کی اپنی ایک پروسیسنگ سپیڈ ہے، اپنی میموری ہے۔ اور یہ کہ کچھ دماغ پیدائشی طور پر دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ بالکل، جیسے کوئی نیا پروسیسر پرانے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس نے ذہانت کو ایک ماپی جانے والی مستقل چیز بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا پہلا استعارہ۔ دوسرا مشہور استعارہ کون سا ہے؟ دوسرا ہے دماغ بطور پٹھا، یعنی برین ایز مسل۔ اچھا، گروتھ مائنڈ سیٹ والا نظریہ؟ جی، یہ وہیں سے مشہور ہوا۔ کیرل ڈویک کا کام، انہوں نے 2002 میں طلباء کو ایک آرٹیکل پڑھوایا جس کا عنوان تھا نئی تحقیق سے ثابت ہوا کہ دماغ کو پٹھوں کی طرح تیار کیا جا سکتا ہے۔ خیال بہت سادہ اور پرکشش ہے۔ بہت پرکشش، کہ جس طرح ورزش سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح ذہنی مشقت سے، یعنی برین ٹریننگ سے دماغ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اینجلا ڈک ورتھ کی کتاب گرٹ میں بھی یہی مرکزی خیال ہے کہ دماغ ایک پٹھے کی طرح ہے، استعمال سے مضبوط ہوتا ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ صحیح۔ اور دیکھیں، ان دونوں استعاروں میں کمپیوٹر اور پٹھا ایک مشترکہ مفروضہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذہن ایک انفرادی چیز ہے جو کھوپڑی کے اندر محدود ہے۔ ساری ذمہ داری فرد پر ہے۔ اگر آپ کامیاب نہیں تو یا تو آپ کا ہارڈ ویئر کمزور ہے یا آپ نے ورزش کافی نہیں کی۔ بالکل، یہ دونوں خیالات ہمیں باہر کی دنیا اور اس کے وسائل سے کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہاں وہ مقام آتا ہے جہاں سب کچھ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے،
کتاب ان پرانے استعاروں کو رد کر کے ایک بالکل نیا استعارہ پیش کرتی ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت استعارہ ہے، دماغ بطور مینا، یعنی برین ایز میگپائی۔ مینا وہ پرندہ؟ جی، مینا ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے اپنے ماحول میں موجود ہر چیز استعمال کرتا ہے، صرف ٹہنیاں اور پتے نہیں، بلکہ دھاگے، پلاسٹک، کچھ بھی، دھاتی، ہینگر، بجلی کی تاریں، جو ملے۔ کتاب میں جنوبی کوریا کے شہر سیول کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں ان پرندوں نے بجلی کے کھمبوں پر دھاتی چیزوں سے اتنے گھونسلے بنائے کہ وہ اکثر بلیک آؤٹ کا سبب بننے لگے۔ تو یہ تشبیہ کمال کی ہے، یعنی ہمارا دماغ بھی اسی مینا کی طرح ہے جو کچھ ہاتھ لگے اسے اپنی سوچ کا حصہ بنا لیتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے، سوچ صرف کھوپڑی کے اندر نہیں ہوتی بلکہ باہر کی دنیا میں ہوتی ہے جسے ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہانت کوئی مستقل اندرونی چیز نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ ایک بدلتی ہوئی حالت ہے، ایک متحرک عمل ہے۔ آپ کتنے ذہین ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے ماحول میں موجود وسائل کو سوچنے کے لیے کتنی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ خیال فلسفے سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اس کی بنیاد فلسفی اینڈی کلارک اور ڈیوڈ چامرز کے 1998 کے ایک پیپر دی ایکسٹینڈڈ مائنڈ میں رکھی گئی تھی۔ اچھا۔ کلارک نے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا تھا۔ ایک بار وہ ٹرین میں اپنا لیپ ٹاپ بھول گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے دماغ کو عارضی طور پر کوئی نقصان پہنچا ہو، جیسے وہ سوچنے کی صلاحیت سے کچھ دیر کے لیے محروم ہو گئے ہوں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ان کا لیپ ٹاپ صرف ایک آلہ نہیں تھا؟ نہیں، انہیں احساس ہوا کہ وہ کمپیوٹر ان کے ذہن کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ان کی یادداشت کو بڑھا رہا تھا، ان کے خیالات کو منظم کر رہا تھا، وہ ان کے سوچنے کے عمل کا ایک لازمی جز تھا۔ تو اسی تجربے سے انہوں نے وہ بنیادی سوال اٹھایا، ذہن کہاں ختم ہوتا ہے اور باقی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی، اور ان کا جواب تھا کہ ذہن جلد اور کھوپڑی کی حدود پر ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ ایک وسیع نظام ہے جو آپ کے حیاتیاتی وجود اور بیرونی وسائل کا مجموعہ ہے۔ ایک منٹ، میرا مطلب ہے میرا فون میرے دماغ کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس ایک آلہ ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ان کا استدلال یہ نہیں کہ فون آپ کا دماغ ہے، ان کا استدلال یہ ہے کہ فون آپ کے سوچنے کے نظام کا حصہ ہے۔ اچھا۔ جب آپ اپنے فون پر کوئی نمبر دیکھتے ہیں تو اس لمحے کے لیے فون آپ کی یادداشت کا کام کر رہا ہے۔ جب کوئی آرکیٹیکٹ بلو پرنٹ پر کام کرتا ہے تو وہ کاغذ اور پینسل اس کے ذہن کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ذہن ہمارے جسم، ہماری ڈائری، ہمارے فون، یہاں تک کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو تک پھیلا ہوا ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کتاب اس کے 3 اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے نا؟ جی، پہلا ہے ٹیکنالوجی کا کردار۔ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ کیسے؟ ہمارے آلات ہمارے ذہن کو بڑھا سکتے ہیں، جیسے ایک اچھا نوٹ لینے والا ایپ، لیکن وہی آلات ہمیں کم ذہانت سے سوچنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ جیسے جی پی ایس پر اندھا اعتماد کرنے سے ہماری اپنی سمت شناسی کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل، یا سوشل میڈیا فیڈز جو ہماری توجہ کو بکھیر دیتی ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو بھی توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو؟ دوسرا پہلو مہارت یعنی ایکسپرٹیز کی نئی تعریف ہے۔ اچھا، وہ 10,000 گھنٹے والی بات۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ تصور ادھورا ہے۔ ماہر وہ نہیں جس نے سب کچھ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا ہو، ماہر وہ ہے جو اپنے کام کے لیے بیرونی وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا سیکھ چکا ہو۔ یعنی ماہرین نا تجربہ کاروں کے مقابلے میں اپنا دماغ کم استعمال کرتے ہیں۔ ایک طرح سے جی، وہ اپنے ذہن کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک ماہر ریڈیولوجسٹ کی ہے۔ وہ صرف اپنی آنکھوں اور دماغ پر انحصار نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے اپنے مانیٹر کی برائٹنس ایک خاص لیول پر سیٹ کی ہوتی ہے۔ وہ تصاویر کو ایک خاص ترتیب میں دیکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک فزیکل پوائنٹر ہوتا ہے۔ اس کا پورا ماحول اس کا دماغ بن چکا ہے۔ واہ! تو ایک ماہر شیف کا کچن جہاں ہر چیز ایک خاص جگہ پر ہے، وہ بھی اس کے ذہن کی توسیع ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ توسیع کی عدم مساوات یا ایکسٹینشن انیکوالٹی کا ہے۔ یہ ایک گہرا سماجی نقطہ لگتا ہے۔ بہت گہرا ہے۔ اگر ذہانت بیرونی وسائل کو استعمال کرنے کا نام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ زیادہ ذہین سے سوچ پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ذہنی توسیع کے بہتر وسائل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ؟
जैसे अपने जिस्म को आज़ादाना हरकत देने की आज़ादी। क्या आप ऐसी नौकरी में हैं जहां आप सोचने के लिए उठकर चहलकदमी कर सकते हैं, या कुदरती माहौल तक रसाई? या माहिरीन और साथियों से ताल्लुकात? बिल्कुल। क्या आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनके साथ आप ख्यालात का तबादला कर सकते हैं? ये सब वसाइल हैं और ये माशरे में यकसा तौर पर तकसीम नहीं है। तो जिस तालिब इल्म के पास एक पुरसुकून मुनज़्ज़म पढ़ाई की जगह है, वो उस तालिब इल्म से बेहतर सोचेगा जिसे एक शोर शराबे वाले तंग घर में पढ़ना पड़ता है। जी, और ये सिर्फ शोर का मामला नहीं है, ये वसाइल की रसाई का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़हानत सिर्फ एक इनफरादी सिफ्त नहीं, बल्कि माहौल का नतीजा भी बन जाती है। बिल्कुल। और ये ज़हानत के बारे में हमारी पूरी बहस को इनफरादी सलाहियत से हटाकर माहौल, मौक़े और समाजी इंसाफ की तरफ ले जाता है। तो खुलासा ये है कि ये किताब हमें ज़हानत के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देती है। जी, ज़हानत दिमाग में मौजूद कोई सिफ्त नहीं, बल्कि एक अमल है, एक सरगर्मी है जो दिमाग, जिस्म और दुनिया के दरमियान होती है, जिसे हम बेहतर या बदतर तरीके से कर सकते हैं। सही। किताब हमें दावत देती है कि हम अपने दिमाग को मशीन की तरह चलाने या फट्टे की तरह बनाने के बजाय अपनी दुनिया को सोचने के लिए भरपूर मवाद से सजाएं। अपने नोट्स, अपने खाके, जिस्मानी हरकत, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बामानी बातचीत, ये सब सोचने के तरीके हैं। अपनी मेज को, अपने कमरे को, अपने ताल्लुकात को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। और ये गुफ्तगू एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है जिस पर गौर किया जा सकता है। जी, अगर ज़हानत का इन्हसार बैरूनी वसाइल पर है, अच्छी जगह, अच्छे औजार, अच्छे लोग, तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें इन वसाइल तक रसाई हासिल नहीं? जब हम ज़हानत को सिर्फ खोपड़ी के अंदर की चीज़ समझना छोड़ देते हैं, तो इसका हमारी तालीम, हमारी काम की जगहों और मजमूई तौर पर हमारी सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक ज़रूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफ़ा ये इल्म का ख़जाना मिस भी हो सकता है। तो चले शुरू करते हैं हिस्सा 1, हमारे जिस्म के साथ सोचना। तो किताब का ये पहला हिस्सा इसी बुनियादी ख्याल के गिर्द घूमता है कि हमारा जिस्म सोचने के अमल में कैसे शामिल है। इसमें 3 अब्वाब हैं जो एहसासात, हरकत और इशारों पर बात करते हैं। बाब 1, एहसासात के साथ सोचना। इस बाब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है, जॉन कोट्स नामी एक फाइनेंशियल ट्रेडर की। जी, वॉल स्ट्रीट में काम करते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि जब भी वो सिर्फ डेटा और तज्जिए पर भरोसा करते थे तो उन्हें अक्सर नुकसान होता था, लेकिन जब वो अपनी गट फीलिंग पर यानी अपने जिस्मानी एहसासात पर भरोसा करते थे तो वो कामयाब रहते थे। और यही कहानी हमें एक बहुत अहम साइंसी तसव्वुर की तरफ ले जाती है जिसे इंट्रोसेप्शन कहते हैं। इंट्रोसेप्शन? ये क्या है? आसान लफ्ज़ों में ये अपने जिस्म के अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस करने की सलाहियत है, जैसे दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, पेट में कोई हलचल, ये सब इंट्रोसेप्शन है। अच्छा। तो कोट्स इस बात से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी और न्यूरोसाइंस की पढ़ाई शुरू कर दी और फिर लंदन के ट्रेडर्स पर एक तहकीक की। और इस तहकीक का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत हैरानकुन था। जिन ट्रेडर्स में अपने दिल की धड़कन को ज्यादा दुरुस्तगी से महसूस करने की सलाहियत थी, वो न सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, बल्कि वो इस गैर मुस्तहकम मार्केट में ज्यादा अरसे तक टिक भी पाए। कमाल है। मतलब उनका जिस्म उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में दिमाग से पहले ही इशारे दे रहा था। बिल्कुल। कई मामलात में तो हमारा जिस्म हमारे शऊरी दिमाग से भी ज्यादा तेज है। वाकई? जी, एंटोनियो डेमेसियो का एक मशहूर तजुर्बा है इस पर। उसमें लोगों को ताश के 4 डेक में से पत्ते उठाने थे। अच्छा। 2 डेक अच्छे थे और 2 बुरे। अच्छा। और उनके जिस्म के रद्द अमल को मॉनिटर किया जा रहा था। सिर्फ 10 पत्ते उठाने के बाद ही उनके जिस्म बुरे डेक को छूने से पहले तनाव के सिग्नल देने लगे थे। सिर्फ 10 पत्तों के बाद? और उनके दिमाग को कब पता चला? तकरीबन 50 पत्ते उठाने के बाद। मतलब उनका जिस्म 40 पत्ते पहले ही जान चुका था कि कौन से डेक खतरनाक है। जबरदस्त। किताब उसे सोमैटिक रडार कहती है, यानी एक जिस्मानी कुतुब-नुमा जो हमें सही सिमत में गाइड करता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी ये गट फीलिंग इतनी मजबूत नहीं, तो क्या उसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसके लिए 2 आसान तकनीकों का जिक्र है।
ایک ہے باڈی اسکین مراقبہ۔ اچھا، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ بس آرام سے بیٹھ کر یا لیٹ کر اپنے جسم کے ہر حصے پر توجہ دیتے ہیں، پیر کے انگوٹھے سے لے کر سر تک، اور وہاں جو بھی احساسات ہیں انہیں بغیر کسی فیصلے کے بس محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری ٹیکنیک؟ دوسری ہے افیکٹ لیبلنگ۔ افیکٹ لیبلنگ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت آسان ہے، بس اپنے احساس کو ایک نام دینا ہے، جیسے میں بے چینی محسوس کر رہی ہوں یا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ صرف اتنا کہنے سے؟ جی، UCLA کی ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ صرف اتنا کہنے سے ہی دماغ کا وہ حصہ جو خوف اور گھبراہٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ فوراً پرسکون ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے احساس کو پہچان کر اسے نام دینا ہی ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ ویسے کتاب میں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جسم کبھی کبھی دماغ سے زیادہ عقلی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ جی، اور اسے ثابت کرنے کے لیے الٹیمیٹم گیم کا تجربہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کھیل میں ایک کھلاڑی کو کچھ رقم ملتی ہے اور اسے دوسرے کے ساتھ بانٹنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا کھلاڑی یا تو پیشکش قبول کر سکتا ہے یا مسترد۔ اگر وہ مسترد کر دے تو دونوں کو کچھ نہیں ملتا۔ منطق تو یہی کہتی ہے کہ ہر پیشکش قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ صفر سے تو کچھ بہتر ہے۔ بالکل، لیکن لوگ اکثر غیر منصفانہ پیشکش کو غصے میں آ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس تجربے میں دیکھا گیا کہ جو لوگ مراقبہ کرتے تھے اور اپنے جسمانی احساسات پر زیادہ دھیان دیتے تھے، انہوں نے غیر منصفانہ پیشکشوں کو قبول کیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر زیادہ منطقی مالی فیصلہ کر پائے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اس باب میں لچک یا ریزیلینس پر بھی بات ہوئی ہے اور ڈیانا نیارڈ کی مثال دی گئی ہے۔ جی، ڈیانا نیارڈ، وہ خاتون جنہوں نے 64 سال کی عمر میں کیوبا سے فلوریڈا تک 110 میل تیراکی کی۔ ان جیسے جو اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دماغی سکین سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جسم کسی چیلنج کا سامنا کرنے سے پہلے ہی توانائی کو بہت مؤثر طریقے سے متحرک کر لیتا ہے، ایک اچھی طرح سے تیار موٹر کی طرح۔ اور جو کم لچک والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیلنج کے دوران اور بعد میں غیر ضروری طور پر توانائی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں جذبات کے بارے میں ولیم جیمز کا وہ مشہور جملہ، ہم کانپتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں، نہ کہ ڈرتے ہیں اس لیے کانپتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات ہمارے دماغ میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا دماغ جسم سے آنے والے سگنلز کی تشریح کر کے جذبات بناتا ہے۔ جیسے تیز دھڑکن، کانپتے ہاتھ۔ بالکل، اور اس کا عملی فائدہ یہ ہے کہ ہم کوگنیٹو ری اپریزل کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنے جسمانی احساسات کی تشریح بدل سکتے ہیں، جیسے سٹیج پر جانے سے پہلے کی گھبراہٹ کو جوش میں بدلنا۔ بالکل، کیونکہ گھبراہٹ اور جوش دونوں میں جسمانی احساسات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے۔ تو خود کو یہ کہنا کہ میں پرجوش ہوں زیادہ فائدہ مند ہے؟ جی، ہارورڈ کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جو لوگ پریزنٹیشن سے پہلے خود کو کہتے تھے میں پرجوش ہوں، انہوں نے ان لوگوں سے کہیں بہتر کارکردگی دکھائی جو خود کو پرسکون رہو کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ ہمارے اندرونی احساسات ہماری سوچ کو بہت گہرائی سے متاثر کرتے ہیں۔ چلیں اب اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب 2، حرکت کے ساتھ سوچنا۔ اب بات کرتے ہیں حرکت کی۔ اس باب کا آغاز ڈاکٹر جیف فڈلر کی کہانی سے ہوتا ہے، جو ایک ریڈیولوجسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے دفتر میں ایک ٹریڈمل ڈیسک لگوایا اور چلتے ہوئے ایکس رے دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، چلتے ہوئے؟ جی ہاں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کینسر کی تشخیص میں ان کی درستگی 85% سے بڑھ کر 99% ہو گئی۔ واقعی؟ صرف چلنے سے اتنا بڑا فرق؟ اور یہ کتاب کے اس مرکزی خیال کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ حرکت کے لیے بنا ہے۔ ماہر حیاتیات ڈیوڈ رائشلن کہتے ہیں کہ انسانی دماغ کے سائز میں بڑا اضافہ ہی اس وقت ہوا جب ہمارے آباء و اجداد نے شکار اور خوراک جمع کرنے والا ایک متحرک طرز زندگی اپنایا۔ یعنی ہمارا دماغ ایک مائنڈ آن دا ہوف ہے، چلتے پھرتے سوچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن آج کا طرز زندگی تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ بچے اسکول میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم دفتروں میں کرسیوں پر۔ اور یہی تو مسئلہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہلکی پھلکی سرگرمی بھی بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ ایک جرمن تحقیق میں لوگوں کو بالکل ساکن بیٹھنے پر مجبور کیا گیا تو ان کے دماغ پر اضافی بوجھ پڑا اور ان کی کارکردگی گر گئی۔
और खड़े डेस्क पर आप थोड़ा बहुत हिल जुल सकते हैं, जिससे दिमागी वसाइल आज़ाद रहते हैं। और तेज चलने या दरमियानी शिद्दत की वर्जिश का क्या असर होता है? तहकीक बताती है कि ऐसी वर्जिश के बाद अगले 2 घंटे तक आपकी तवज्जो, याददाश्त और मसला हल करने की सलाहियत बेहतर रहती है। इसलिए काम के बीच में एक मूवमेंट ब्रेक लेना सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से कहीं बेहतर है। क्योंकि सोशल मीडिया भी उन्हीं दिमागी वसाइल का इस्तेमाल करता है जिनकी हमें काम के लिए ज़रूरत होती है। जबकि एक छोटी सी वॉक आपके दिमाग को रिचार्ज करती है। मशहूर मुसन्निफ हारुकी मुराकामी भी तो दौड़ते हुए लिखने के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, और किताब उसके पीछे की साइंस बताती है, जिसे आर्जी हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। ये तो काफी टेक्निकल नाम है, इसका क्या मतलब है? आसान लफ्जों में, जब आप शदीद वर्जिश करते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो तनकीद करता है और हर चीज का तज्जिया करता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आर्जी तौर पर थोड़ा सुस्त हो जाता है। अच्छा। इससे आपका अंदरूनी नक्काद खामोश हो जाता है और ख्यालात ज्यादा आजादाना तौर पर बहने लगते हैं। तख्लीकी काम के लिए ये एक बेहतरीन कैफियत है। ये बहुत दिलचस्प है। मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि जब किसी मुश्किल मसले पर फंस जाऊं तो थोड़ी देर चहलकदमी के लिए निकल जाता हूं और अक्सर वापसी पर जवाब जहन में होता है। किताब में सोच को बेहतर बनाने वाली 4 खास किस्म की हरकत का भी जिक्र है। जी, पहली है हम आहंग हरकत। इसका मतलब है कि आप अपने जिस्म से किसी तसव्वुर को जाहिर करें। जैसे छोटे बच्चे एक हकीकी नंबर लाइन पर आगे पीछे चलकर जमा और तफरीक सीखते हैं। बिल्कुल। दूसरी है नई हरकत। इसमें आप किसी तजरीदी तसव्वुर को जिस्मानी तौर पर महसूस करते हैं। जैसे फिजिक्स क्लास में टॉर्क के उसूल को समझने के लिए बाइसिकल के पहिए को खुद घुमाकर महसूस करना। सही। जिन तुलबा ने ये खुद किया, उन्होंने सिर्फ लेक्चर सुनने वालों के मुकाबले में तसव्वुर को बहुत बेहतर समझा। और बाकी 2? तीसरी है खुद हवाला जाती हरकत, यानी खुद को इस तसव्वुर का हिस्सा बना लेना। जैसे आइंस्टाइन का वो मशहूर ख्याल कि वो रोशनी की एक किरण पर सवार सफर कर रहा है। और चौथी है इस्तिआराती हरकत। मतलब बॉक्स से बाहर सोचने के लिए सच में बॉक्स से बाहर बैठना। बिल्कुल। स्टैनफोर्ड की एक तहकीक से साबित हुआ कि सिर्फ चलने से ही तख्लीकी सलाहियत में 60% तक इजाफा हो सकता है, चाहे आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों या फिर बाहर पार्क में। तो खुलासा ये है कि सोचने के लिए चुपचाप बैठना जरूरी नहीं, बल्कि हरकत करना हमारी सोच को तेज, गहरा और ज्यादा तख्लीकी बना सकता है। तो खुलासा ये है कि सोचने के लिए चुपचाप बैठना जरूरी नहीं, बल्कि हरकत करना हमारी सोच को तेज, गहरा और ज्यादा तख्लीकी बना सकता है। तो अब किताब के आखिरी और शायद सबसे नजरअंदाज किए जाने वाले मौजू पर आते हैं, हमारे हाथ और इशारे। बाब 3, इशारों के साथ सोचना। इस बाब का आगाज एक स्टार्टअप पिच की मिसाल से होता है, जहां एक एंटरप्रेन्योर गैब्रियल हरकोल अपनी प्रोडक्ट की वजाहत करते हुए अपने हाथों का बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल करता है। जी, और तहकीक भी यही कहती है। एक मुताले में पता चला कि जो बिजनेसमैन अपनी पिच में इशारों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनके फंडिंग हासिल करने के इम्कानात 12% ज्यादा होते हैं। 12% ज्यादा? ये तो बहुत है। इशारे सिर्फ हमारी बातों को सजाने के लिए नहीं होते, वो खुद सोच का एक हिस्सा हैं। वो ऐसी चीजें बयान कर सकते हैं जो अल्फाज नहीं कर सकते। क्या ये सच है कि इशारे जुबान से भी पहले आए थे? माहिरीन लिसानियात का यही मानना है कि इशारे शायद इंसानियत की पहली जुबान थे, और आज भी तहकीक बताती है कि हम कोई लफ्ज बोलने से चंद मिलीसेकंड पहले ही उससे मुतल्लिका इशारा कर देते हैं। यानी हमारे हाथों को पहले से पता होता है कि हमारा दिमाग क्या कहने वाला है? एक तरह से जी। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई लफ्ज भूल जाते हैं तो आपका हाथ फिर भी उसका इशारा करने की कोशिश करता है? हाँ बिल्कुल, ये तो रोजमर्रा का तजुर्बा है। अच्छा, बच्चों की नशोनुमा में इशारों का क्या किरदार है? बहुत ही अहम। बच्चे बोलना सीखने से बहुत पहले इशारे करना सीखते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक एक बच्चे के 14 माह की उम्र में किए गए इशारों की तादाद से ये पेशगोई की जा सकती है कि 4.5 साल की उम्र में उसके पास कितने अल्फाज का जखीरा होगा। वाकई? जी, यहाँ एक इशारों का फर्क भी पाया गया है। जहाँ कम आमदनी वाले घरानों के बच्चे कम इशारों का सामना करते हैं, जो बाद में उनकी तालीम पर भी असरअंदाज हो सकता है।
سوزن گولڈن میڈو کی تحقیق بھی بہت دلچسپ ہے کہ ہمارے نئے خیالات پہلے ہمارے اشاروں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل، اسے مس میچ کہتے ہیں۔ مس میچ؟ جب کوئی شخص زبان سے کچھ کہہ رہا ہو لیکن اس کے ہاتھ کچھ اور اشارہ کر رہے ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص سیکھنے کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اچھا۔ جیسے ایک بچہ ریاضی کا سوال غلط حل کرے لیکن اس کے ہاتھ صحیح طریقے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، ایسے بچے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اور دوسروں کے اشاروں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ یقیناً، اشارے ہمارے دماغ کا بوجھ بھی کم کرتے ہیں۔ جیسے بچے انگلیوں پر گن کر اپنے دماغ کو حساب کتاب کے لیے آزاد رکھتے ہیں، اسی طرح جب ہم بات کرتے ہوئے اشارے استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں۔ واشنگٹن کے ریاضی کے استاد برینڈن جیفریز کی مثال اس سلسلے میں بہترین ہے۔ جی، وہ اپنے طلباء کو ریاضی کے مشکل تصورات جیسے متوازی یا رقبہ سکھانے کے لیے سادہ ہاتھ کے اشارے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ رقبہ سمجھانے کے لیے وہ ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے ہیں جیسے روٹی پر مکھن پھیلا رہے ہوں۔ اچھا۔ اس سے بچوں کا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں پیچیدہ تعریفیں یاد نہیں رکھنی پڑتیں اور وہ تصور کو جسمانی طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاتھ سوچنے کے لیے کتنے طاقتور اوزار ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ہماری سوچ صرف ہماری کھوپڑی میں قید نہیں ہے۔ ہمارا جسم اپنے احساسات، اپنی حرکات اور اپنے اشاروں کے ذریعے سوچنے کے عمل میں ایک بہت ہی فعال اور طاقتور ساتھی ہے۔ بالکل، اور یہاں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے دماغ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو بھی ایک ذہین پارٹنر کے طور پر دیکھنا شروع کریں۔ آپ کا جسم آپ کو ہر لمحے سگنل دے رہا ہے، آپ کے فیصلوں کے بارے میں، آپ کے تناؤ کے بارے میں، یہاں تک کہ دوسروں کے جذبات کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان سگنلز کو سننے کے لیے رکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ہم اس قیمتی معلومات سے محروم ہو رہے ہیں جو ہمیں ایک بہتر مفکر، ایک زیادہ لچکدار انسان اور ایک زیادہ ہمدرد ساتھی بنا سکتی ہے۔ دوسرے حصے پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے اپنے ماحول کے ساتھ سوچنا۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی جگہیں ہماری سوچنے، یاد رکھنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت کو کیسے بدل دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ تو حصہ دوم، اپنے ماحول کے ساتھ سوچنا۔ اس حصے کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ سوچنا صرف کھوپڑی کے اندر ہونے والا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہمارا پورا جسم اور ہمارا ماحول سب شامل ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے کتاب ہمیں سب سے پہلے فطرت کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ باب 4، قدرتی جگہوں کے ساتھ سوچنا۔ اس باب کی شروعات ایک مشہور پینٹر جیکسن پولاک کی کہانی سے ہوتی ہے۔ 1945 کی بات ہے۔ پولاک نیو یارک شہر کی بھاگ دوڑ اور شور شرابے سے بالکل تنگ آ چکے تھے اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ جی، اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ شہر چھوڑ کر لانگ آئیلینڈ کے ایک پرسکون دیہائی علاقے میں منتقل ہو گئے، اور وہاں جو ہوا وہ کمال تھا۔ وہاں کی کھلی فضا، ہر طرف ہریالی اور قدرتی روشنی نے نہ صرف ان کی ذہنی حالت بہتر کی بلکہ ان کے فن میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہیں انہوں نے اپنی مشہور ڈرپ پینٹنگز تخلیق کیں جو بالکل نئی اور منفرد تھیں۔ پولاک نے خود کہا تھا کہ گھر کے اندر میں ہمیشہ بے گھر محسوس کرتا تھا، لیکن باہر فطرت میں مجھے اپنا گھر مل گیا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ گویا شہر کی دیواریں ان کی سوچ کو بھی قید کر رہی تھیں۔ یہ کہانی اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ شاید ہمارا دماغ ارتقائی طور پر کھلے ماحول کے لیے ہی بنا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگی ایک تاحیات کیمپنگ ٹرپ جیسی تھی، اور آج ہم اپنا صرف 7% وقت باہر گزارتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دماغ کے لیے بالکل غیر فطری ہے نا؟ کہ ہم کچھ خاص قسم کے قدرتی مناظر کی طرف کھنچتے ہیں، جیسے نیو یارک کا سینٹرل پارک۔ اسے ڈیزائن کرنے والے فریڈرک لا اومسٹیڈ نے جان بوجھ کر اسے افریقی سوانا کے میدانوں جیسا بنایا۔ کھلے میدان، درختوں کے جھنڈ اور پانی کا کوئی ذریعہ۔ جغرافیہ دان جے ایپلٹن نے اسے پراسپیکٹ اور ریفیوج کا نام دیا ہے۔ پراسپیکٹ اور ریفیوج، اس کا کیا مطلب ہوا؟
پروسپیکٹ یعنی دور تک دیکھنے کی صلاحیت، اور ریفیوج یعنی چھپنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ بقا کی قدیم جبلتیں ہیں۔ تو کیا اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت بھی ہے کہ فطرت واقعی ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے؟ جی بہت سارا ثبوت ہے۔ مثلا ایک تحقیق بتاتی ہے کہ درختوں سے بھری سڑک پر گاڑی چلانے والے لوگ ذہنی دباؤ سے جلدی نکل آتے ہیں۔ گریگوری برٹمن کی تحقیق کے مطابق فطرت میں صرف 90 منٹ کی چہل قدمی دماغ کے اس حصے کی سرگرمی کو کم کر دیتی ہے جو منفی سوچوں کے چکر، جسے رومینیشن کہتے ہیں، سے منسلک ہے۔ یعنی وہ جو ہم ایک ہی منفی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، فطرت اس چکر کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ مارک برمن کی ایک اور ریسرچ نے دکھایا کہ فطرت میں چہل قدمی کرنے والوں کی ورکنگ میموری میں 20% اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ ADHD والے بچوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت پارک میں 20 منٹ کی چہل قدمی سے اتنی ہی بہتر ہوئی جتنی کہ دوا کی ایک خوراک سے ہوتی ہے۔ 20% اضافہ، واہ! یعنی اگر کسی کو کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا ہے یا کسی امتحان کی تیاری کرنی ہے تو لائبریری میں گھنٹوں سر کھپانے کے بجائے پارک میں ایک چکر لگانا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے آخر؟ فیسینیشن کہتے ہیں۔ دیکھیں، شہر میں ہمیں زبردستی دھیان دینا پڑتا ہے، جیسے ٹریفک سے بچنا، اس میں ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ لیکن فطرت میں ہمارا دھیان خود بخود بغیر کسی کوشش کے کھنچ جاتا ہے، جیسے ہوا سے ہلتے پتے یا بہتے پانی کی آواز۔ یہ ہماری توجہ کو نرمی سے پکڑتی ہے، جس سے ہمارے ذہنی وسائل کو ریچارج ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور کتاب میں فریکٹلز کا بھی ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فطرت میں ایک عجیب ترتیب ہے، جیسے ایک درخت کی بڑی شاخ سے چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں اور ان سے مزید چھوٹی، یا ایک گوبھی کے پھول کو دیکھیں، اس کا ہر چھوٹا ٹکڑا پورے پھول جیسا ہی دکھتا ہے۔ اسی ریاضیاتی اصول کو فریکٹلز کہتے ہیں۔ یہ خود کو دہرانے والی شکلیں ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ فطرت میں پائے جانے والے درمیانی پیچیدگی کے فریکٹلز، یعنی جن کے ویلیو 1.3 سے 1.5 ہوتی ہے، وہ ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرتے ہیں۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پولاک کی پینٹنگز میں وہی ریاضیاتی پیٹرن ہے جو ایک درخت یا بادل میں پایا جاتا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا؟ نہیں، یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ انہوں نے یہ لاشعوری طور پر کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے لانگ آئیلینڈ کی فطرت میں رہ کر انہوں نے فطرت کے اس ریاضیاتی دستخط کو اپنے کینوس پر منتقل کر دیا، اور اس علم کو اب عملی طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جسے بائیوفلک ڈیزائن کہتے ہیں، یعنی عمارتوں میں قدرتی عناصر کو شامل کرنا۔ راجر الرچ کی مشہور تحقیق سے پتہ چلا کہ جن ہسپتال کے مریضوں کے کمرے سے درخت نظر آتے تھے وہ جلد صحت یاب ہوئے اور انہیں کم درد کش ادویات کی ضرورت پڑی۔ اور کتاب میں 3 ڈے ایفیکٹ کا بھی ذکر ہے، جو کہتا ہے کہ جنگل میں 3 دن گزارنے کے بعد لوگوں کی تخلیقی سوچ میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس باب کا آخری نقطہ شاید سب سے گہرا اور حیران کن ہے۔ یہ صرف زمین پر موجود فطرت کے بارے میں نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ جی، یہ ہے اوور ویو ایفیکٹ۔ یہ وہ احساس ہے جو خلا بازوں کو ہوتا ہے جب وہ خلا سے ہماری زمین کو دیکھتے ہیں، ایک نازک نیلے ماربل کی طرح خلا کی تاریکی میں تیرتا ہوا۔ یہ نظارہ ان میں حیرت، عاجزی اور پوری انسانیت سے جڑاؤ کا ایک ایسا گہرا احساس پیدا کرتا ہے جو ان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ اس بات کی حتمی یاد دہانی ہے کہ فطرت سے ہمارا رشتہ کتنا بنیادی اور گہرا ہے۔ یہ تو فطرت کی طاقت ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنا وقت فطرت میں نہیں بلکہ دفتروں، گھروں اور اسکولوں میں گزارتے ہیں۔ تو کیا انسان کی بنائی ہوئی جگہیں بھی ہماری سوچ پر اتنا ہی گہرا اثر ڈال سکتی ہیں؟ بالکل ڈال سکتی ہیں، اور یہی کتاب کے اگلے باب کا موضوع ہے۔ باب 5، تعمیر شدہ جگہوں کے ساتھ سوچنا۔ اس کی شروعات بھی ایک زبردست کہانی سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے جونس سالک کی، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے پولیو کی ویکسین ایجاد کی۔ جی، سالک اپنی ریسرچ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں وہ بالکل پھنس گئے تھے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
تو انہوں نے ایک بریک لیا اور ذہنی سکون کے لیے اٹلی کی ایک 13ویں صدی کی قدیم خانقاہ میں چلے گئے۔ وہاں کی خاموشی، بلند محرابیں اور متاثر کن تعمیرات نے ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا، اور وہیں اس پرسکون ماحول میں انہیں اچانک وہ آئیڈیا آیا جس نے پولیو ویکسین کی بنیاد رکھی۔ اور پھر انہوں نے کیلیفورنیا میں سالک انسٹیٹیوٹ کو اسی خانقاہ کے طرز پر ڈیزائن کروایا تاکہ دوسرے سائنسدانوں کو بھی سوچنے کے لیے ویسا ہی ماحول مل سکے۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے دفتر اور اسکول کی یاد آ جاتی ہے، جو اکثر سوچنے میں مدد کرنے کے بجائے رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ماہر نفسیات راجب بارکر کی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ ہمارا رویہ ہماری شخصیت سے زیادہ اس جگہ پر منحصر ہوتا ہے جہاں ہم موجود ہوتے ہیں۔ ایک بچہ کلاس روم میں الگ ہوتا ہے اور کھیل کے میدان میں بالکل الگ۔ تاریخی طور پر دیواروں کا کام ہمیں شہری زندگی کے خدشات سے بچا کر پرائیویسی دینا تھا تاکہ ہم گہری سوچ میں ڈوب سکیں۔ لیکن 20ویں صدی میں تو دیواریں گرنا شروع ہو گئیں اور اوپن پلان آفس کا رواج عام ہو گیا۔ اس کے پیچھے سوچ تو یہی تھی کہ لوگ آپس میں زیادہ بات کریں گے، تعاون بڑھے گا اور نئے آئیڈیاز پیدا ہوں گے۔ جی، ایلن کرو نامی ایک تصور بھی تھا کہ لوگ جتنا قریب بیٹھتے ہیں اتنا زیادہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ نکلے۔ ہمارا دماغ خلچار کی طرف بہت جلدی مائل ہوتا ہے۔ اوپن آفس میں ہر طرف سے آتی غیر متوقع آوازیں، سمجھ میں آنے والی گفتگو، خاص طور پر کسی کی آدھی ادھوری فون کال۔ بالکل، اور ہر وقت دوسروں کی نظروں میں رہنے کا احساس، یہ سب ہمارے ذہنی وسائل کو نچوڑ لیتا ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمیں واپس پرانے کیوبیکلز میں چلے جانا چاہیے؟ کتاب ایک بہتر ماڈل پیش کرتی ہے، اور وہ ایک بار پھر خانقاہ کا ماڈل ہے، جہاں انفرادی عبادت کے لیے چھوٹے حجرے بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی سرگرمیوں کے لیے بڑے ہال بھی۔ اسے وقفے سے تعاون یعنی انٹرمیٹنٹ کولیبوریشن کہتے ہیں، یعنی کچھ وقت مل کر کام کرنا اور پھر اس پر سوچ بچار کے لیے تنہائی میں چلے جانا۔ بہترین کام کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اور پرائیویسی کا تعلق صرف توجہ سے نہیں، تخلیقی صلاحیتوں سے بھی ہے۔ یہ ہمیں ناکامی کے خوف کے بغیر تجربات کرنے کا موقع دیتی ہے، اور جب ہمیں اپنی جگہ پر کنٹرول اور ملکیت کا احساس ہوتا ہے تو ہماری کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں جن ملازمین کو اپنے دفتر کو اپنی مرضی سے پودوں اور تصویروں سے سجانے کا اختیار دیا گیا، ان کی پیداواریت 30% بڑھ گئی۔ اس باب کا آخری نقطہ بھی بہت اہم ہے۔ اسے ماحولیاتی تعلق یعنی ایمبینٹ بلونگنگ کہتے ہیں۔ سپنا چیرین کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ کمپیوٹر سائنس کی کلاس کا ماحول خواتین کی اس مضمون میں دلچسپی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک کلاس جس میں اسٹیریوٹیپیکل چیزیں تھیں جیسے اسٹار ٹریک کے پوسٹرز، وہاں خواتین نے کم دلچسپی ظاہر کی، جبکہ غیر جانبدار ماحول والی کلاس جہاں فطرت کے پوسٹر لگے تھے وہاں ان کی دلچسپی برابر تھی۔ یعنی جگہیں ہمیں لاشعوری طور پر یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ یہاں کس قسم کے لوگ خوش آمدید ہیں اور کون۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو ہم نے فطرت کی بات کی، عمارتوں کی بات کی جو کہ حقیقی جگہیں ہیں، لیکن کیا ہم اپنی سوچ کے لیے غیر حقیقی یعنی خیالی جگہوں کا بھی استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہ ہمیں کتاب کے آخری باب کی طرف لے جاتا ہے جو شاید سب سے زیادہ ذہن گھما دینے والا ہے۔ باب 6، خیالات کی جگہ کے ساتھ سوچنا۔ اس کی کہانی ورلڈ میموری چیمپئن بین پرڈمور کی ہے، ایک ایسا شخص جو ہزاروں اعداد و شمار یاد رکھ سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اکثر اپنی ٹوپی یا ضروری کاغذات کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ ان کی یہ حیرت انگیز یادداشت قدرتی نہیں ہے بلکہ ایک قدیم ٹیکنیک کا نتیجہ ہے جسے میتھڈ آف لوسی یا میموری پیلس کہتے ہیں۔ میموری پیلس یعنی یادداشت کا محل، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں آپ ایک بہت جانی پہچانی جگہ کا تصور کرتے ہیں، جیسے آپ کا بچپن کا گھر یا اسکول۔ پھر جن چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے آپ انہیں ذہنی طور پر اس جگہ کے مختلف مقامات پر رکھتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے تاش کے 52 پتے یاد کرنے ہیں تو آپ پہلا پتا داخلی دروازے پر، دوسرا کوریڈور میں، تیسرا پہلی کلاس میں، اور اسی طرح رکھتے جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو انہیں یاد کرنا ہوتا ہے تو آپ بس ذہنی طور پر اس راستے پر دوبارہ چلتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک ٹرک ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟
اس کے پیچھے ٹھوس نیورو سائنس ہے۔ جب سائنسدانوں نے میموری چیمپئنز کے دماغ کو سکین کیا تو انہوں نے پایا کہ وہ دماغ کے ان حصوں کو استعمال کر رہے تھے جو مقامی یادداشت اور نیویگیشن سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہپوکیمپس۔ یہ حیران کن تھا کیونکہ وہ اعداد و شمار یاد کر رہے تھے، جگہیں نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو منظم کرنے کے لیے قدرتی طور پر مقامی نقشے بناتا ہے۔ تو ہم سب یہ کرتے ہیں، چاہے ہمیں احساس نہ ہو؟ بالکل۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مستقبل آگے ہے یا ماضی پیچھے رہ گیا تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تجریدی خیالات جیسے وقت کو سمجھنے کے لیے مقامی استعاروں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ صرف حقیقی جگہوں کا ہی نہیں بلکہ خیالات اور تصورات کا بھی نقشہ بناتا ہے۔ ہم معلومات کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے خیالی جگہیں تخلیق کرتے ہیں۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سوچنا صرف دماغ کا کام نہیں ہے، یہ ایک جسمانی اور ماحولیاتی عمل ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو، چاہے وہ ایک حقیقی پارک ہو، ہمارے دفتر کی دیواریں ہوں، یا ہمارے ذہن میں بنایا ہوا ایک خیالی محل، اپنی یادداشت بڑھانے، مسائل حل کرنے اور نئے خیالات تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان رچرڈ فائنمین کی ایک بات اس پورے خیال کو بہترین طریقے سے سمیٹتی ہے۔ ایک بار ایک تاریخ دان نے ان کے نوٹس اور ڈائیگرامز کو دیکھ کر کہا، یہ تو آپ کے کام کا ایک شاندار ریکارڈ ہے۔ فائنمین نے فوراً ٹوکا اور کہا، نہیں، یہ ریکارڈ نہیں ہے، یہ کام ہے۔ آپ کو کاغذ پر کام کرنا پڑتا ہے اور یہ وہی کاغذ ہے۔ ان کے لیے سوچنے کا عمل کاغذ پر ہی ہو رہا تھا، نہ کہ صرف ان کے دماغ میں۔ یہ ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماحول کو اپنی سوچ کا حصہ سمجھتے ہیں؟ یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ماحول، اپنے کمرے، اپنی میز، حتیٰ کہ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کو ایک آلے کے طور پر فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ یا ہم اب بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ سارا کام صرف ہماری کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے؟ حصہ 3، ہمارے تعلقات کے ساتھ سوچنا۔ جی، یہ ہمیں اپنے ذہن کی حدود سے باہر لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دوسرے لوگ ہماری سوچ کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اس میں 3 ابواب ہیں، تو پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ باب 7، ماہرین کے ساتھ سوچنا۔ اس باب کا آغاز ایک ایسی کہانی سے ہوتا ہے جو کسی بھی استاد یا طالب علم کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اچھا؟ جرمنی کی پوٹسڈیم یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کا ایک کورس تھا جس میں طلباء کی ناکامی کی شرح 60% تک پہنچ گئی تھی۔ 60%؟ یہ تو ایک بحران تھا۔ بالکل، اور انہوں نے اس کا حل ایک بہت پرانے روایتی جرمن طریقے میں تلاش کیا، یعنی شاگردی کا نظام۔ اپرینٹس شپ؟ جی، لیکن اسے جدید دور کے لیے ڈھال کر کوگنیٹو اپرینٹس شپ یا ذہنی شاگردی کا نام دیا گیا۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایلن کولنز کا ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ پہلا ہے ماڈلنگ۔ ماڈلنگ؟ ہاں، یعنی استاد صرف بتاتا نہیں بلکہ کام کو بلند آواز میں اپنی سوچ بیان کرتے ہوئے خود کر کے دکھاتا ہے۔ تو وہ اپنی سوچ کو ایک طرح سے گرنور بنا رہا ہوتا ہے سب کے لیے۔ بالکل۔ دوسرا قدم ہے اسکیفولڈنگ، جیسے عمارت بناتے وقت سہارا دیا جاتا ہے نا۔ صحیح۔ اسی طرح سیکھنے والے کو خود کوشش کرنے کے لیے ایک منظم فریم ورک دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا ہے فیڈنگ، مطلب سہارا آہستہ آہستہ ہٹا لیا جاتا ہے؟ جی، جیسے جیسے مہارت بڑھتی ہے۔ اور آخر میں کوچنگ، جہاں ضرورت پڑنے پر مدد کی جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پوٹسڈیم میں؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ ناکامی کی شرح 60% سے گر کر صرف 10% رہ گئی۔ واو، یہ تو زبردست ہے۔ لیکن یہ کوگنیٹو اپرینٹسشپ تو ایک طرح سے جدید نقل ہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو نقل یعنی امیٹیشن کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ آج ہم اوریجنلٹی یا اصلیت کے جنون میں مبتلا ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی جڑیں رومانی دور میں ہے، جب ولیم بلیک جیسے فنکاروں میں انفرادیت پر بہت زور دیا۔ لیکن اس سے پہلے قدیم یونان اور روم میں نقل کو سیکھنے کا سب سے معتبر طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک فن تھا۔ اور عملی دنیا میں تو آج بھی نقل ہی کامیابی کی کنجی لگتی ہے۔ کتاب میں کیونگ لیلینڈ کے ایک کمپیوٹرائزڈ مقابلے کا ذکر ہے۔ ہاں، جس میں جیتنے والی حکمت عملی صرف دوسروں کی نقل پر مبنی تھی۔ اور پھر کاروباری دنیا کی مثالیں ہیں، وارن بفیٹ، زارا، یہاں تک کہ پیمپرز ڈائپرز۔
زارا کا تو پورا بزنس ماڈل ہی فیشن کے رجحانات کی تیز ترین نقل پر کھڑا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کامیابی اکثر صفر سے کچھ بنانے میں نہیں، بلکہ پہلے سے موجود آئیڈیا کو سمجھداری سے نقل کرنے اور بہتر بنانے میں ہے۔ بالکل، یہ ذہانت کی ایک بالکل ہی مختلف تعریف ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ بس آنکھیں بند کر کے نقل کر لی۔ ہرگز نہیں، کتاب اسے کورسپونڈنس پرابلم کہتی ہے، یعنی ایک شعبے کے حل کو دوسرے شعبے میں کامیابی سے نافذ کرنا ایک چیلنج ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثال نرس ٹیس پاپ ہے۔ انہوں نے ایویشن انڈسٹری کا اسٹیرائل کاکپٹ رول لیا۔ اچھا، یعنی پرواز کے اہم لمحات میں غیر ضروری بات چیت پر پابندی۔ جی، اور اسے ہسپتالوں میں ادویات دینے کی غلطیوں کو کم کرنے کے لیے اپنایا۔ اور نتیجہ؟ ایک ہسپتال میں ان غلطیوں میں 47% کمی۔ زبردست، یہ ہے ذہین نقل۔ لیکن ماہرین سے سیکھنے میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے۔ کتاب اسے ایکسپرٹ بلائنڈ سپاٹس کہتی ہے۔ ہاں، یعنی ماہرین جو کچھ جانتے ہیں اس کا صرف 30% ہی بیان کر پاتے ہیں، کیونکہ باقی سب کچھ ان کے لیے اتنا خودکار ہو چکا ہوتا ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس چھپے ہوئے علم کو باہر کیسے نکالا جائے؟ اس کے لیے کتاب کچھ دلچسپ تکنیک بتاتی ہے۔ ایک ہے دوبارہ عمل کرنا۔ یعنی وہ گٹارسٹ والی مثال جس نے جان بوجھ کر اپنے غیر غالب ہاتھ سے گٹار بجایا تاکہ اسے ایک نئے سیکھنے والے کی مشکلات کا احساس ہو۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ ہے علم کو بہت چھوٹے قابل ہضم حصوں میں توڑنا، جیسا کہ جمپ میتھ پروگرام کرتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے خصوصیات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جیسے امریکی فوجیوں نے پائلٹوں کو دشمن کے جہازوں کی شناخت کرانے کے لیے ان کی تصاویر کو ڈیجیٹل طور پر مسخ کیا تاکہ ان کی منفرد خصوصیات ظاہر ہو جائیں۔ مجھے وہ شراب کی دکان بیسٹ سیلرز والی مثال بہت پسند آئی۔ ہاں، انہوں نے شراب کو علاقے یا انگور کی قسم کے بجائے ذائقے کی بنیاد پر منظم کیا، جیسے لاشس یا بگ۔ اس سے ایک عام خریدار کے لیے انتخاب کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ تو یہ باب تو ماہرین سے سیکھنے کے بارے میں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ہر وقت کوئی ماہر موجود نہیں ہوتا۔ تو اب چلتے ہیں اگلے باب کی طرف، باب 8، ساتھیوں کے ساتھ سوچنا۔ اس باب کا آغاز بھی ایک پیراڈاکس، ایک تضاد سے ہوتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان کارل وائمن، ایک ذہین ترین شخص، لیکن وہ اپنے انڈر گریجویٹ طلباء کو فزکس سکھانے میں بری طرح ناکام تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ جو چیز ان کے لیے اتنی واضح ہے وہ طالبہ کے سر سے کیوں گزر جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کا حل اپنی ہی لیب میں دیکھا۔ ان کے گریجویٹ طلباء ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے۔ وہ لیکچر نہیں سن رہے تھے بلکہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، مسائل حل کر رہے تھے۔ بالکل، ایک شدید سماجی ماحول میں علم تخلیق ہو رہا تھا۔ اسی مشاہدے سے ایکٹیو لرننگ کا تصور نکلا، جہاں طلباء چھوٹے گروہوں میں مل کر کام کرتے ہیں، اور تحقیق نے بار بار ثابت کیا ہے کہ یہ روایتی لیکچر سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ اور اب تو دماغی سائنس بھی اس کی حمایت کر رہی ہے۔ FNIRS جیسی ٹیکنالوجی سے پتہ چلا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے وہ حصے بھی فعال ہو جاتے ہیں جو اکیلے سوچتے ہوئے نہیں ہوتے۔ جی، گفتگو کے دوران دماغ کا ایک بالکل نیا لسانی سرکٹ، سب سینٹرل ایریا، کام کرنے لگتا ہے۔ مطلب بات چیت صرف خیالات کا تبادلہ نہیں، یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ویبسن سلیکشن ٹاسک ہے۔ یہ ایک منطقی پہیلی ہے۔ اچھا، جب اسے اعداد اور حروف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو صرف 10% لوگ اسے صحیح حل کر پاتے ہیں۔ صرف 10%؟ جی، لیکن جب اسی پہیلی کو ایک سماجی منظرنامے میں پیش کیا جائے، جیسے آپ ایک بار ٹینڈر ہیں اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون قانونی طور پر شراب پی رہا ہے، تو زیادہ لوگ حل کر لیتے ہیں؟ 75% لوگ اسے فوراً صحیح حل کر لیتے ہیں۔ واہ، یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی میرا دماغ ایک منطقی پہیلی سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ بار میں کون قانونی طور پر شراب پی سکتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، ہمارا دماغ اکیلے منطقی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بنا، یہ سماجی مسائل حل کرنے کے لیے بنا ہے۔ ہم قدرتی طور پر سماجی مفکر ہیں۔ اور کتاب اس نقطے کو نوعمروں کی مثال سے واضح کرتی ہے۔ فلم مین گرلز کا وہ کیفیٹیریا کا نقشہ یاد ہے؟ ہاں، جہاں ہر گروہ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ نوجوان سماجک پیچیدگیوں کو سمجھنے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اسکول ان سے کہتے ہیں کہ اپنی سپر پاور کو دروازے پر چھوڑ کر آؤ اور چپ چاپ اکیلے بیٹھ کر پڑھو۔ بالکل۔
اور کتاب کا حل یہ ہے کہ اس رجحان کو دبانے کے بجائے اسے سیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے دوسروں کو سکھانا۔ اچھا، سکھانے سے خود بھی سیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ جب آپ کسی کو کچھ سکھانے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ خود اس موضوع کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں، آپ کو اپنی سمجھ میں موجود خامیاں نظر آتی ہیں۔ ایک اور سماجی آلہ جو ہماری سوچ کو تیز کرتا ہے وہ ہے بحث کرنا۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیونکہ ہم بحث کو لڑائی سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہیوگو مرسیئر کی تحقیق حیران کن ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ان کے اپنے ہی لکھے ہوئے دلائل دکھائے اور کہا کہ یہ کسی اور کے ہیں، اور لوگوں نے فوراً ان میں خامیاں نکال لیں۔ جی، اس سے ہمارا کانفرمیشن بائس ظاہر ہوتا ہے، ہم اپنے دلائل کے بارے میں نرم ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر مرسیئر اور اسپرگرا کی آرگیومنٹیٹو تھیوری آف ریزننگ کہتی ہے کہ انسانی عقل سچائی تلاش کرنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ دوسروں کو قائل کرنے اور خود کو دھوکہ کھانے سے بچانے کے لیے۔ بالکل، جب ہم دوسروں سے صحت مند بحث کرتے ہیں تو ہم زیادہ منطقی ہو جاتے ہیں۔ پکسار اسٹوڈیوز میں اسی کو تخلیقی رگڑ کہا جاتا ہے۔ اور اس باب کا آخری آلہ ہے کہانیاں سنانا۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ ایک تحقیق میں طلباء نے تابکار عناصر کے بارے میں تب بہت بہتر سیکھا جب انہیں میری اور پیئر کیوری کی ڈرامائی کہانی کے ذریعے پڑھایا گیا۔ بنسبت ایک خشک درسی کتاب کے۔ کہانیاں نفسیاتی طور پر مراعات یافتہ ہوتی ہیں۔ جب ہم کوئی کہانی سنتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے واقعات کی نقلی کرتا ہے، جیسے وہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ون آن ون بات چیت ہماری سوچ کو تیز کرتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر ہم اسے اور بڑے پیمانے پر لے جائیں، جب پورا کا پورا گروپ ایک دماغ کی طرح سوچنا شروع کر دے؟ کتاب کا آخری باب اسی شاندار تصور کے بارے میں ہے۔ باب 9، گروہوں کے ساتھ سوچنا۔ اس باب کا آغاز ایک بحری جہاز USS پالو کے ایک سنسنی خیز واقعے سے ہوتا ہے۔ سین ڈیئگو بندرگاہ میں داخل ہوتے وقت جہاز کی بھاپ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ بے قابو ہو گیا۔ جی، اور اتفاق سے ماہر نفسیات ایڈون ہچنس اس وقت جہاز پر سوشلی ڈسٹریبیوٹڈ کوگنیشن یعنی سماجی طور پر بٹی ہوئی ذہانت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ واہ، کیا اتفاق ہے! تو یہ سوشلی ڈسٹریبیوٹڈ کوگنیشن ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجزیہ کرتے وقت کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری ٹیم کو ایک اکاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب جہاز کے جدید آلات فیل ہو گئے تو نیویگیشن ٹیم نے مل کے کام کو تقسیم کرنے کی 32 مختلف کوششوں کے بعد ایک ایسا نظام بنایا جس سے وہ جہاز کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ ذہانت کسی ایک شخص کے دماغ میں نہیں تھی؟ نہیں، یہ پوری ٹیم کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں تو ہمیشہ گروپ تھنک کے خطرے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ ہاں، جہاں لوگ اختلاف کرنے سے ڈرتے ہیں اور پورا گروپ مل کر کوئی خوفناک غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا گروپ مائنڈ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ پرانے نظریات گروہوں کو غیر معقول بھیڑ سمجھتے تھے، لیکن گروپ مائنڈ کی نئی سائنس بتاتی ہے کہ صحیح حالات میں ایک گروپ افراد کے مجموعے سے کہیں زیادہ ذہین ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ ہم آہنگی یعنی سنکرونی۔ جاپان کی روزانہ کی اجتماعی ورزش ریڈیو ٹائسو کی مثال لیں۔ جب لوگ جسمانی طور پر ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں تو وہ سماجی اور ذہنی طور پر بھی ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ جوناتھن ہیڈٹ اسے ہائیو سوئچ کہتے ہیں، مطلب میں کے موڈ سے نکل کر ہم کے موڈ میں آ جانا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ مشترکہ توجہ یعنی شیئرڈ اٹینشن کا تصور بھی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دوسروں کے ساتھ مل کر دیکھتے یا سنتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ تو ہم یہ گروپینس یا گروہی احساس پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب کچھ عملی طریقے بتاتی ہے۔ ایک ساتھ سیکھیں جیسے کلاس روم میں، ایک ساتھ تربیت حاصل کریں جیسے میڈیکل طلباء کے لیے بنایا گیا ایک فرار کا کمرہ، ایک ساتھ محسوس کریں اور ایک ساتھ رسومات ادا کریں جیسے فائر فائٹرز کا ایک ساتھ کھانا کھانا۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک مضبوط اجتماعی ذہن پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ آج کی دنیا میں بہت اہم ہے جہاں کام تیزی سے انفرادی سے اجتماعی ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ 1924 میں ایک فزکس پیپر کا مصنف عام طور پر ایک شخص ہوتا تھا۔ 2015 میں ہگز بوزون کی دریافت پر لکھے گئے پیپر کے 5154 مصنفین تھے۔ واہ،
لیکن مل کر سوچنے کی اپنی مشکلات بھی ہوں گی۔ یقیناً، مثلاً غیر مساوی شرکت، جہاں کچھ لوگ زیادہ بولتے ہیں اور کچھ خاموش رہتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب بولنے سے پہلے اپنے خیالات لکھ لیں۔ اور سوچ کے عمل کا پوشیدہ ہونا؟ اس کا حل ہے مشترکہ چیزوں کا استعمال، جیسے وائٹ بورڈ یا نوٹس، تاکہ سب کی سوچ سب کو نظر آئے۔ اور تیسرا ہے ٹرانزٹیو میموری بنانا، یعنی گروپ میں سب کو پتا ہو کہ کون کیا جانتا ہے۔ اور اس باب کا آخری اور شاید سب سے طاقتور تصور ہے مشترکہ تقدیر۔ جی، شیئرڈ فیٹ۔ اس کی بہترین مثال ایلیٹ ایرونسن کا جگسو کلاس روم ہے۔ نسلی کشیدگی کم کرنے کے لیے بنائے گئے اس نظام میں ہر طالب علم کو سبق کا ایک منفرد حصہ دیا جاتا ہے۔ تو پوری تصویر سمجھنے کے لیے انہیں ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، ان کی کامیابی ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف تعلیمی نتائج بہتر ہوئے، بلکہ نسلی تعصب میں بھی ڈرامائی کمی آئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری کشتی ایک ہی ہے تو وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہماری سوچ صرف ہمارے دماغ تک محدود نہیں ہے، یہ ماہرین سے نقل اور شاگردی کے ذریعے پھیلتی ہے، ساتھیوں سے بحث کرنے، سکھانے اور کہانیاں سنانے سے نکھرتی ہے، اور گروہوں میں ہم آہنگی اور منظم تعاون سے ایک نئی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اور میں اس گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ یہ سارا مواد اکیلے ذہین شخص کے رومانوی خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ شاید انسانی علم کی اگلی بڑی چھلانگ کسی ایک دماغ سے نہیں، بلکہ ایک ایسے گروہ سے آئے گی جس نے مل کر سوچنے کے فن میں مہارت حاصل کر لی ہو۔ ذرا سوچیں، ہماری دنیا کیسی ہوگی اگر ہمارے اسکول اور دفاتر اس اجتماعی ذہانت کو پروان چڑھانے کے لیے بنائے جائیں، بجائے اس کے کہ اسے نادانستہ طور پر دبایا جائے۔ شاید اگلا آئنسٹائن کوئی ایک شخص نہ ہو، بلکہ ایک پوری ٹیم ہو۔ شاید ہم ذہانت کو بالکل غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ناپ بھی غلط رہے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم جس نظریے پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقی ذہانت ہمارے دماغ میں قید کوئی چیز نہیں ہے۔ دماغ میں قید نہیں۔ جی نہیں، بلکہ یہ ہمارے دماغ، جسم، آس پاس کے ماحول اور ہمارے سماجی رشتوں کے درمیان ایک مسلسل لین دین کا نام ہے۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کہانی ہے جوشوا ایرنسن نامی ایک نوجوان طالب علم کی۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں۔ جی، وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور انہوں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ جب بھی وہ اپنے ایڈوائزر پروفیسر جونز کے دفتر میں جاتے تو وہ خود کو بالکل گونگا اور کم عقل محسوس کرتے تھے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، جیسے ہی وہ دروازے سے اندر قدم رکھتے ان کے آئی کیو کے 10-15 پوائنٹس غائب ہو جاتے۔ انہوں نے اسے مذاق میں مشروط حماقت یعنی کنڈیشنل سٹوپڈیٹی کا نام دیا تھا۔ کنڈیشنل سٹوپڈیٹی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف امتحان کا خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ اچھا؟ ایرنسن کا یہ تجربہ بعد میں ایک بہت بڑے نفسیاتی تصور کی بنیاد بنا، جسے اسٹیریوٹائپ تھریٹ کہتے ہیں۔ اسٹیریوٹائپ تھریٹ؟ جی، یہ ایک ایسی عارضی حالت ہے جس میں کسی منفی تاثر کے خوف سے انسان کی ذہنی صلاحیت واقعی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہانت کوئی مستقل چیز نہیں ہے؟ بالکل، کوئی ایسی گانٹھ نہیں جو ہمارے دماغ میں پڑی ہو، بلکہ ذہانت سے سوچنے کی صلاحیت ان تمام اندرونی اور بیرونی وسائل کو مہارت سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے، ان اصولوں کو کھوجیں گے جن کے ذریعے ہم اپنی سوچ کو اپنے دماغ کی تنگ حدود سے باہر پھیلا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم واپس اسی سوال پر آئیں گے کہ کیا آئی کیو ٹیسٹ واقعی ذہانت کی پیمائش کرتے ہیں، یا صرف اس بات کی کہ ایک خالی کمرے میں کتنا اچھا سوچا جا سکتا ہے؟ چلیں سب سے پہلے اس بنیادی خیال پر بات کرتے ہیں کہ اپنی ذہانت کو بڑھانے کے لیے پہلا قدم شاید یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ پر بوجھ کم کریں۔ مصنف کا پہلا اصول ہے معلومات کو دماغ سے باہر منتقل کرنا، یعنی آف لوڈنگ۔ آف لوڈنگ، یہ تو ہم سب کسی نہ کسی طرح کرتے ہی ہیں، جیسے شاپنگ لسٹ بنانا۔ جی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ بہت زیادہ گہری۔ عظیم سائنسدان چارلز ڈارون کو دیکھیں، وہ اپنی نوٹ بکس کے بغیر کہیں نہیں جاتے تھے۔ ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، ہر خیال، ہر مشاہدہ، ہر سوال فوراً لکھ لیتے۔ اس کا مقصد صرف یاد رکھنا نہیں تھا، بلکہ اپنے دماغ میں جگہ خالی کرنا تھا تاکہ وہ ان معلومات کے درمیان نئے کنیکشنز اور بڑے پیٹرنز تلاش کر سکیں۔ یعنی
दिमाग को स्टोरेज के बजाय प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना। बिल्कुल। इसी तरह तारीखदान रॉबर्ट कारू वो अपने नोट्स को दीवार के साइज के बड़े बड़े आउटलाइंस पर लगाते थे। वो लफ्जी तौर पर अपने ख्यालात के दरमियान चल फिर सकते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ लिखना एक तरह की ज़हनी सुस्ती नहीं? क्या हमें अपनी याददाश्त को मजबूत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये एक आम खदशा है, लेकिन तहकीक इसके बरक्स बताती है। अच्छा। जब हम मालूमात को बाहर मुंतकिल करते हैं तो हम अपने दिमाग को कमज़ोर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसे आज़ाद कर रहे हैं। हमारा दिमाग याद रखने से ज़्यादा सोचने के लिए बना है। तो हम उसे हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करना छोड़ दें? जी हाँ, तभी वो तख्लीकी और गहरे काम कर पाता है। और ये सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं। जब हम बात करते हुए हाथ हिलाते हैं, इशारे करते हैं। जी, तो हम दरअसल कुछ ख्यालात को अपने हाथों के हवाले कर देते हैं ताकि दिमाग बाकी बातों पर तवज्जो दे सके। ये भी एक किस्म की ऑफलोडिंग है। ठीक है, तो ख्यालात को दिमाग से बाहर निकालना एक तरीका है, लेकिन अक्सर ख्यालात बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत गैर वाज़े होते हैं। किसी एहसास या किसी पेचीदा तस्वुर को कैसे ऑफलोड किया जाए? बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा उसूल काम आता है, उन गैर वाज़े ख्यालात को कोई ठोस मादी शक्ल देना। ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन इनटू एन आर्टिफैक्ट। जी, हमारा दिमाग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने में उतना अच्छा नहीं है जितना कि ठोस चीज़ों को। जब हम किसी ख्याल को कोई ऐसी शक्ल देते हैं जिसे हम देख या छू सकें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हकीकी हो जाता है। जैसे फिजिक्स के तुलबा को जब एंगुलर मोमेंटम समझाया जाता है। हाँ, तो उन्हें हाथ में एक घूमता हुआ साइकिल का पहिया थमा दिया जाता है। उसे महसूस करके वो इस तस्वुर को ज़्यादा गहरा समझ पाते हैं। उसकी एक शानदार मिसाल ऑस्टिन की तितली की कहानी है। एक पहली जमात का बच्चा ऑस्टिन्स बटरफ्लाई। उसे एक तितली की साइंसी तस्वीर बनाने का काम दिया गया। उसकी पहली कोशिश ईमानदारी से कहें तो बहुत बुरी थी, बच्चों जैसी। बिल्कुल। लेकिन उसके टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे तितली की दूसरी अच्छी तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि इनमें क्या मुख्तलिफ है। अच्छा। ऑस्टिन ने खुद ही फर्क नोट किए और बार बार कोशिश करता रहा। छठी कोशिश तक उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो हैरानकुन हद तक दुरुस्त और खूबसूरत थी। तो उसने मॉडल्स को देखकर सीखा, जो कि मालूमात की एक ठोस शक्ल थी। जी। और जब हम इन बैरूनी चीज़ों, नोट्स, डायग्राम्स, मॉडल्स के साथ तामुल करते हैं, तो हम एक तीसरा उसूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन सा? इदराकी चक्कर बनाना, जनरेटिंग कॉग्निटिव लूप्स। मुसन्निफ कहता है कि हम इंसान लूपी मखलूक हैं। लूपी क्रीचर्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि हमारी सोच एक सीधी सड़क की तरह नहीं, बल्कि एक गोल चक्कर की तरह है। यानी हम एक ही चीज पर बार बार आते हैं। जी, कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है, काम खत्म। लेकिन हम एक ख्याल सोचते हैं, उसे कागज पर उतारते हैं, फिर उसे मिटाकर दोबारा लिखते हैं, फिर किसी से बात करते हैं और फिर से उस पर काम शुरू करते हैं। ये एक चक्कर है, एक लूप। और हमारी बेहतरीन सोच इसी चक्कर से निकलती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो हम ख्यालात को बाहर निकालते हैं, उन्हें ठोस शक्ल देते हैं और फिर उनके साथ एक चक्कर में काम करते हैं। लेकिन इसमें हमारे जिस्म का क्या किरदार है? दिमाग ही तो कमांड सेंटर है ना? ये जदीद दौर की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। हकीकत ये है कि हमारा जिस्म सोचने के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। अच्छा। ये हमें चौथे उसूल की तरफ लाता है, मालूमात को दोबारा जिस्मानी बनाना, री-एम्बॉडी द इन्फॉर्मेशन। हमें अपने जिस्म के अंदरूनी इशारों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। वो एहसासात जो बताते हैं कि कुछ ठीक है या गलत। जी, जैसे पेट में होने वाली गड़बड़ या दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये मालूमात हैं। यानी वो गट फीलिंग वाली बात। बिल्कुल, ये आपका दिमाग है जो आपके जिस्म के जरिए आपसे बात कर रहा है। तजुर्बाकार फायर फाइटर्स अक्सर नहीं बता सकते कि उन्हें खतरे का एहसास क्यों हुआ। वो बस कहते हैं, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। तो अपनी हालत को बदलने से भी सोच पर फर्क पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। और ये 5वां उसूल है, काम के दौरान अपनी हालत को तब्दील करना। ऑल्टर योर ओन स्टेट। हम कंप्यूटर नहीं हैं। हर हाल में एक जैसा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर कोई तख्लीकी काम करना है तो शायद पार्क में एक चहलकदमी दिमाग को बेहतर हालत में ले आए। अगर कोई मुश्किल मसला हल करना है तो शायद 10 मिनट की तेज वर्जिश तवज्जो बढ़ा दे।
ذہین لوگ اپنی ذہنی حالت کو منظم کرنا جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں امتحان کی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں ہر طرف نوٹس چپکا دیتا تھا۔ کتاب کا ہر باب کمرے کا ایک کونا ہوتا تھا۔ اچھا، مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میں انجانے میں ایک اور اصول استعمال کر رہا تھا۔ آپ بالکل چھٹا اصول استعمال کر رہے تھے، معلومات کو دوبارہ مکانی بنانا، ری اسپیشلائز دی انفارمیشن۔ ری اسپیشلائز۔ ہمارا دماغ ارتقائی طور پر ایک نیویگیٹر کے طور پر تیار ہوا ہے۔ راستے اور جگہ یاد رکھنا اس کے بنیادی کاموں میں سے ہے۔ صحیح۔ جب ہم معلومات کو کسی جگہ یا نقشے سے جوڑتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے بہت آسانی سے یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میموری پیلس کی تکنیک اتنی کارآمد ہے۔ واہ، تو ہم نے دماغ سے باہر نکل کر بات کی، پھر اپنے جسم اور جگہ کو استعمال کرنے کی بات کی۔ اس پہیلی کا آخری حصہ کیا ہے؟ آخری اور شاید سب سے اہم حصہ، دوسرے لوگ۔ دوسرے لوگ؟ ہم فطرتاً سماجی مخلوق ہیں اور ہماری سوچ اس وقت کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے جب ہم دوسروں کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں 7ویں اصول کی طرف لاتا ہے، معلومات کو دوبارہ سماجی بنانا۔ ریسوشلائز دی انفارمیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف گروپ سٹڈی کی طرح ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بحث کرنا، کسی کو کچھ سکھانا، کہانیاں سنانا۔ سکھانے سے خود سیکھنا کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اپنے ذہن میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے بحث ہوتی ہے تو اپنی دلائل کی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ یہ ٹیم ورک کے تصور سے کیسے جڑا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ٹیمیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ ہمیں 8ویں اصول پر لاتا ہے، علمی طور پر سازگار حالات پیدا کرنا۔ کریٹ کوگنیٹیولی کنجینیل سچویشنز۔ مطلب آپ کسی ٹیم کو حکم نہیں دے سکتے کہ مل کر کام کرو یا تخلیقی بنو، یہ کام نہیں کرتا۔ اس کے بجائے ایسے حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں جہاں تعاون اور تخلیقی صلاحیت خود بخود ابھرے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیم کو تعاون کا حکم دینے کے بجائے انہیں ایک ایسی سرگرمی دیں جہاں کامیابی کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا ضروری ہو، جیسے ایک ساتھ کوئی مشکل کھانا پکانا۔ اس سے ان میں ہم آہنگی خود پیدا ہوگی۔ اور 9واں اور آخری اصول میرے خیال سے ان سب کو ایک ساتھ باندھتا ہے، وہ ہے ان توصیات کو اپنے روزمرہ کے ماحول میں شامل کرنا۔ Embed extensions in our everyday environments۔ بالکل، جب یہ بیرونی اوزار، جسمانی عادات اور سماجی نظام مستقل طور پر ہمارے ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ ہماری سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک بڑائی کے لیے اس کا ہتھوڑا۔ جی، اس کے ہاتھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھی طرح سے منظم نوٹ بک یا ایک قابل اعتماد ٹیم ہمارے دماغ کا حصہ بن جاتی ہے۔ ٹیموں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ٹرانزیکٹیو میموری سسٹم کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک غیر اعلانیہ معاہدہ ہوتا ہے کہ کون کیا یاد رکھے گا۔ ایک شخص تاریخوں کا ماہر ہوتا ہے، دوسرا اعداد و شمار کا۔ اس طرح معلومات کا بوجھ سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور مصنف یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کل کے دفاتر میں ہاٹ ڈیسکنگ کا رواج، ہاں، جہاں کسی کی کوئی مستقل میز نہیں ہوتی، یہ نظاموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب ماحول اور ساتھی مسلسل بدلتے رہتے ہیں تو یہ ذہنی توسیعات نہیں بن پاتی۔ یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ہم لچک اور جدت کے نام پر ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان قیمتی ذہنی ڈھانچوں کو توڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام 9 اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم واپس اپنے شروع کے سوال پر آتے ہیں۔ اگر ذہین سوچ اس طرح کام کرتی ہے تو پھر ایک آئی کیو ٹیسٹ جو ان تمام چیزوں پر پابندی لگاتا ہے، آخر ناپ کیا رہا ہے؟ یہی سوال نیدرلینڈز میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق کے مرکز میں تھا۔ محققین نے ایک بہت مشہور آئی کیو ٹیسٹ لیا، ریون ایڈوانسڈ پروگریسو میٹریسز۔ یہ جیومیٹریکل پزلز پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک؟ جی، جس میں ایک پیٹرن میں غائب ٹکڑا تلاش کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے شرکا کو 2 گروپس میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ نے ٹیسٹ روایتی طریقے سے دیا، یعنی صرف اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے۔ جی ہاں، اور دوسرے گروپ کو ایک چھوٹی سی رعایت دی گئی۔ انہیں ڈیجیٹل طور پر پہیلی کے ٹکڑوں کو اسکرین پر حرکت دینے، انہیں گھمانے اور آزمانے کی اجازت تھی۔ یعنی انہیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا بڑھانے کی اجازت تھی۔ بالکل۔ اور نتائج، مجھے اندازہ ہے کہ وہ دلچسپ ہوں گے۔ نہ صرف ٹیسٹ میں نمایاں طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یہ تو متوقع تھا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کا سکور ان کے حقیقی کالج گریڈز کا بہتر پیشگو ثابت ہوا۔ اچھا،
روایتی ٹیسٹ کے مقابلے میں؟ جی، یہ توسیع شدہ ٹیسٹ حقیقی دنیا کی کامیابی کی بہتر پیشگوئی کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے ماحول کے ساتھ فعال طور پر تعامل کرتے ہیں وہ مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرتے ہیں؟ بالکل۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ لوگ بار بار ان لوپس یا چکروں کا استعمال کر رہے تھے جن کی ہم نے بات کی۔ وہ ایک بیرونی عمل کرتے جس سے مسئلے کی شکل بدل جاتی اور پھر وہ اس نئی ترتیب کا اندرونی جائزہ لیتے۔ تو ہمیں ایک بالکل نئے قسم کے آئی کیو ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ٹیسٹ جو یہ نہ ناپے کہ دماغ میں کتنی معلومات ہیں، بلکہ یہ ناپے کہ کوئی اپنے ذہن کو بڑھانے میں کتنا ماہر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہانت ہمارے سر میں موجود کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ ایک متحرک نظام ہے، ایک ایسی مہارت جسے سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اپنے ارد گرد کے وسائل، نوٹ بکس، جسم، ماحول اور دوستوں کو استعمال کر کے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑے سماجی تناظر میں دیکھیں تو اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ بہت گہرے ہیں۔ اگر ذہانت وسائل تک رسائی پر اتنی منحصر ہے تو ہم معاشرے میں ان وسائل کی غیر مساوی تقسیم کا جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ سماجی اور معاشی عدم مساوات صرف قدرتی صلاحیتوں میں فرق کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن توسیعی ذہن کا نظریہ اس دلیل کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ فلسفی جان رالز نے ایک مشہور فکری تجربے میں جہالت کے پردے یعنی ویل آف اگنورنس کا تصور پیش کیا تھا۔ جی، انہوں نے کہا کہ ایک مثالی معاشرہ ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس نئے معاشرے میں ہماری اپنی جگہ کیا ہوگی، ہماری پیدائشی صلاحیتیں کیا ہوں گی۔ جی۔ توسیع ذہن کا نظریہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہماری ذہانت ہماری ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ہمارے حالات کی دین ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ مصنف اپنی کتاب کا اختتام اس جملے پر کرتا ہے کہ شاید ایک توسیع شدہ ذہن کو تسلیم کرنا ہمیں ایک توسیع شدہ دل کی طرف لے جائے۔ An extended mind might lead us to an extended heart۔ جی، اس پر غور کریں کہ اس کا ہماری ذات کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔